السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی خوشحال اور خوشی بھری زندگی عطا فرمائے۔ آج آپ دوستوں کے ساتھ جس پوائنٹ پہ جس بات پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ معاملات ہماری زندگی میں عام فہم میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کے لیے بڑا کانشیس ہو کے سارے معاملات کو سمجھنے کے بعد کوئی معاملات جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے معاہدہ بیع، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ معاہدہ بیع ہے کیا، اس میں پارٹیز کیا کون کون سی ہوتی ہیں، اس کے لوازمات کون کون سے ہیں، اور وہ کیسے جو ہے وہ آپ نے کوئی معاہدہ جو ہے وہ کسی بھی موویبل اور ایبل پراپرٹی کا جو ہے وہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک آدمی اگر ایک چیز کا مالک ہے اور وہ اس چیز کو فروخت کرنا چاہتا ہے، اور وہ جب کسی بندے کے پاس جا کے تو اس کا اظہار کرے گا کہ یہ میری چیز ہے اور میں نے اس چیز کو جو ہے وہ فروخت کرنا ہے، تو وہ جو بات کرے گا اس کو پرپوزل کہیں گے۔ پرپوزل کا مطلب ہے کہ ایک بندہ آفر کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز فروخت کرنی ہے، اگر آپ نے خرید کرنی ہے تو خرید کر دیں۔ سب سے پہلا جو بیسک انگریڈینس ہے معاہدہ بیع کا، ایگریمنٹ ٹو سیل کا، وہ ہے پرپوزل۔ اور سیکنڈ کیٹیگری پہ جس بندے کے ساتھ سامنے پرپوزل کی جائے، وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے اور وہ اپنی آمادگی ظاہر کر دیتا ہے کہ جی میں نے یہ اس چیز کو خریدنے کو تیار ہوں، میں آپ کی اس آفر کو قبول کرتا ہوں، تو اسے کہیں گے پرومزی۔ وہ جو ہے وہ دوسرا جب وہ تسلیم کر لے گا اس کی آفر کو، اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان معاملہ چل پڑا کہ یہ آپس میں معاملات کو جو ہے وہ طے کر لیں۔ تو اس کے بعد جو چیز جو دوسرا آفر کرنے والا ہے اسے کہیں گے جو ہے وہ پروپوزل، اور جو جس کو آفر کی گئی ہے اسے کہیں گے قانون کی فہم میں پرومزی۔ اور اس کے بعد جو مین انگریڈینس ہے ایگریمنٹ کا کسی بھی معاہدے کا، وہ ہے دوسرا پیمنٹ آف کنسیڈریشن اماؤنٹ، یعنی ایک چیز کو فروخت کرنے کی بابت اس کی جو قیمت کا ہے وہ پارٹیز جب تعین کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ود کنسیڈریشن ہو گیا، اور کنسیڈریشن اماؤنٹ جو ہے وہ ان پارٹیز کے درمیان طے ہو گئی، اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہمارے اس سودا کی، اس چیز کی جس کا منتقل کرنا طے کیا گیا ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہے۔ اب جب کنسیڈریشن اماؤنٹ طے ہوگی تو اس کے بعد آ گیا ایگریمنٹ۔ ایگریمنٹ کے مطابق وہ ان شرائط کو آپس میں معاملات کو طے کریں گے کہ ہماری یہ شرائط ہے، اور ان شرائط کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ آپ کا جو معاملات ہیں اس جو چیزوں کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، تو وہ ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا معاملہ آیا کہ جب معاملات طے ہو گئے، شرائط طے ہو گئی، تو اس میں پھر وہ طے کریں گے کہ ہم نے کتنی قیمت یہ ٹوٹل ہے، اور کتنی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں، اور کتنی قیمت جو ہے بقایا ہے۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ ارنسٹ منی جو ہے بطور زر پیشگی جو ہے وہ انہوں نے وصول کر کے تو پھر جو ہے وہ یہ معاملہ معاہدے کی اگلی مرحلے کو جو ہے وہ طے کر لیا۔ اب جب یہ سارے معاملات طے ہو گئے تو جو بیسک انگریڈینس ہیں اپنا ایگریمنٹ کے، جو سیکشن 2 آف کنٹریکٹ ایکٹ میں دیے گئے ہیں، اس میں یہی ہے کہ اس کے لیے معاملات کا پرپوزل ہو، اس کے لیے ایکسیپٹنس ہو، پھر کنسیڈریشن اماؤنٹ طے ہو جائے، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ پارشلی کمپلائنس ود کوئی قبضہ ڈلیور ہو جاتا ہے، ارنسٹ منی آ جاتی ہے۔ تو جو بیسک انگریڈینس ہے وہ ہے کہ ود دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہو۔ اب اس جو بیچنے والا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے نام کی کوئی پراپرٹی ہے، وہ کسی کا مختار خاص ہے، مختار عام ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو فروخت کر سکے۔ تو جب اس کو اختیار ہوگا، یا وہ اس رقبے کا مالک ہوگا، یا کسی پراپرٹی اس کے آباء و اجداد کے نام پہ ہوگی، وہ فوت ہو چکے ہوں گے اور اس کا متوقع شیئر ہوگا، تو ایسے شخص کو، بیچنے والے کو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ کمپیٹنٹ ہے فار ٹرانسفر آف پراپرٹی۔ آگے لافل آبجیکٹ، اس کے لیے قانونی معاہدہ جو ہے وہ قانونی غرض کے لیے کیا جو یہ نہ ہو کہ جی ہم نے یہ اب رقبہ آپ سے جو لے رہے ہیں، یہ معاہدہ بیع کر رہے ہیں اور ہم نے وہاں پہ پوسٹ کاسٹ کرنی ہے، ہم نے وہاں پہ جوا کرانا ہے، ہم نے کوئی ایسا بزنس کرنا ہے کہ جو قانونی طور پہ بار ہے، راج الوقت قانون کے تحت ممانت ہے۔ تو ایسے ایکٹ کے لیے اگر کوئی ایگریمنٹ کیا جائے گا تو وہ لافل آبجیکٹ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ قانونی طور پہ جو ہے وہ انفورسیبل ہوگا۔
اس سے آگے ہے وائڈ ایگریمنٹ. اب ایک بندہ سرے سے مالک ہی نہیں، ایک بندے کے ساتھ انٹائٹلمنٹ ہی نہیں، ایک بندے کا کسی پراپرٹی کے ساتھ کنسرن ہی نہیں، اور وہ بندہ کسی کو اپنی پراپرٹی جو ہے فروخت کر دیتا ہے اور اس کی جو ہے وہ کوئی انٹائٹلمنٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی، کیونکہ قانونی مقولہ ہے کہ ایک شخص صرف وہی انٹرسٹ کسی دوسرے کو منتقل کر سکتا ہے جو اس کو خود حاصل ہو. اگر کسی بندے کو خود ہی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، تو وہ اس سے زیادہ کسی اور شخص کو جو ہے وہ فروخت نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے کمپیٹنٹ اس بندے کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی وہ ایسا ایگریمنٹ کر دیتا ہے جو قانونی طور پہ انفورسیبل نہیں ہے، اس کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے یا وہ کسی لافل آبجیکٹ کے لیے نہیں ہے، تو ایسے ایگریمنٹ جو ہے ان کو وائڈ ایگریمنٹ کہا جائے گا. اور وائڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ قانونی طور پہ انفورسیبل نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کی بنیاد پر کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان کی بابت کوئی پروٹیکشن اویلیبل ہے، اور نہ ہی کوئی کورٹ آف لا اس پہ کوئی کسی بندے کو کوئی جو ہے وہ ڈگری جو ہے وہ دے سکتی ہے. اس کے بعد آ گیا وائڈیبل اینڈ وائڈ ایگریمنٹ. اب وائڈیبل ایگریمنٹ کیا ہوتے ہیں کہ ایک بندہ کسی چیز کا ہیپن ہونا کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے پہ منحصر ہو. مثلاً کہ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میرے والد صاحب اتنی پراپرٹی کے مالک ہیں اور وہ بیمار ہیں، جب مجھے وراثت میں ان کے لیے 8 کنال رقبہ آنا ہے تو اس میں سے 4 کنال پراپرٹی جو ہے وہ میں آپ کے نام جو ہے وہ منتقل کرتا ہوں. تو ایسی ایگریمنٹ جو کسی اب باپ اس کا جب تک فوت نہیں ہوتا اس کے نام وراثت لگتی نہیں ہے، اس کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں بنتی، وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ انفورس نہیں ہو سکیں گے. ایک بندہ کسی شخص سے پراپرٹی خرید کرتا ہے اور وہ پراپرٹی جو ہے وہ کسی اور شخص سے خرید کرتا ہے، لیکن ابھی اس کے نام وہ پراپرٹی اپنے ہی نہیں لگتی اور ابھی اس کے پاس ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، لیکن وہ کر لیتا ہے آگے ایگریمنٹ. تو جب تک پراپرٹی اس کے نام نہیں لگے گی تب تک وہ ایگریمنٹ انفورس نہیں ہو سکیں گے. اگر ایک بندہ کہتا ہے جی کہ فلاں بندے سے میں نے ابھی خرید کرنا ہے، وہ آپ کو دے دوں گا، تو جب تک اس سے خرید نہیں کرے گا تب تک وہ نہیں ہو سکتی. ایک بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے فلاں نے ہبہ کرنا ہے، جب تک ہبہ اس کے نام رجسٹری نہیں ہوتی، انتقال نہیں ہوتا، اس کی انٹائٹلمنٹ نہیں بنتی، تب تک وہ آپ کے نام نہیں کر سکتا. اس لیے ایسے معاہدہ جات بھی قانونی طور پہ جن کا وہ وقوع پذیر عمل ہونے سے ان کی جو انفورسمنٹ ہے وہ امپاسبل ہو جائے، تو ایسے ایگریمنٹ بھی جو ہے وہ انفورسیبل نہیں ہوں گے. اس کو جو کنٹریکٹ ایکٹ کا سیکشن 32, 33, 34 جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. اس کی بابت میں آگے جو ہے وہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ عرض کروں گا. تو ایسے ایگریمنٹ بھی بعض اوقات جو ہے وہ انفورسیبل نہیں رہ جاتے. تو اس کے لیے کنکلوڈ ہم اگر کریں گے کہ کوئی لافل آبجیکٹ کے لیے ہوگا، ود کنسیڈریشن اماؤنٹ ہوگا، آفر اسٹیبلش ہوگی، اس کے لیے ایکسیپٹنس اسٹیبلش ہوگی، اس کے لیے پیمنٹ آف کنسیڈریشن اماؤنٹ ہوگی، ڈلیوری آف پوزیشن ہو جائے گا. لیکن اس میں کوئی پارٹ چیزیں ایسی رہ جائیں گی جنہوں نے فیوچر میں ہونا ہے، یعنی منتقلی ہونی ہے، رجسٹری ہونی ہے، باقی پیمنٹ ہونی ہے یا قبضہ منتقل ہونا ہے. تو ایسے جو چیزیں ہیں ان کو ایگریمنٹ ٹو سیل کہا جائے گا، معاہدہ بیع کہا جائے گا، یہ سیل کے زمرہ میں نہیں آئیں گی. ان سارے جتنے پوائنٹس میں نے سارے دوستوں کو گوش گزار کیے، اس پہ 2014 CLC پیج 718، 2015 VLR 1051، PRB 2015 سپریم کورٹ 212، اور اس کے بعد 2015 CLC 107، PRB 2003 سپریم کورٹ پیج 31. یہ ججمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. میری ویڈیوز کو دیکھنا جاری رکھیں، اور اس طرح ہم جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور آگے کہ یہ ایگریمنٹ کرنے سے قبل آپ نے کن کن چیزوں کو کے لیے کانشیس رہنا ہے، اور سیل اور ایگریمنٹ ٹو سیل میں کیا فرق ہے، اور ریٹن ایگریمنٹ اور اورل ایگریمنٹ میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ اس کو میں نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. آپ بھائیوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ. والسلام.